آج جمعے کا دن ہے. آپ انشاءاللہ اپنے دل و دماغ کے ساتھ جس موضوع پر آج بات کروں گا اس کو سنیں گے تو انشاءاللہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا، اور ان باتوں سے نکلنے کی وجہ سے، اس جنجال سے نکلنے کی وجہ سے ہمیں اعمال کی توفیق نصیب ہوگا. اگر اس رویے کے اندر ہم رہے، جس رویے اور جس حالات سے متاثر زندگی میں ہم ہیں، تو پھر اعمال کی طرف ہم نہیں آ سکیں گے. آج جو میرا موضوع ہے وہ مسلمانوں کے حقوق ہیں اور اس کا نتیجہ بیان کرنا ہے کہ مسلمانوں کا کیا حق ہے، رشتہ داروں کا کیا حق ہے. قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث نے اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی فرمائی ہے، اس کو آج ہم نے اپنے دل و دماغ میں بٹھانا ہے. اور اگر دل و دماغ میں ہم نے بٹھا دیے تو انشاءاللہ پوری گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں، ہم خود بھی دنیا کے مشکلات سے نکل جائیں گے، آخرت کے مشکلات سے نکل جائیں گے، اور اپنے پڑوس کو بھی، اپنی بستی کو بھی، اور اپنے ملک کو بھی، اور پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی آبادی کو بھی ہم مشکلات سے نکال سکتے ہیں اگر ان تعلیمات کے اوپر ہم نے عمل کیا. اگر ہم نے ان تعلیمات کے اوپر عمل نہیں کیا تو ہم اپنے آپ کو بھی مشکل میں ڈال سکتے ہیں اور ڈال دیں گے، اور اپنے پڑوس کو بھی مشکل میں ڈال دیں گے، اور اپنے علاقے کو بھی، اپنے ملک کو بھی، اور پوری دنیا کے اندر رہنے والی جو مسلمانوں کی بستی ہے اس کے اوپر بھی یہ آثار کو مرتب فرما دیں گے مشکلات کی. تو قرآن مجید، فرقان حمید نے جو ہمارے لیے اصول بتائے ہیں زندگی گزارنے کے اور ترقی کی طرف گامزن ہونے کے اور اپنا اور دوسروں کے خیر خواہ بننے کے جو اصول بتائے ہیں، ان اصولوں میں سے پہلا اصول سورہ حجرات کے اندر اللہ نے فرمایا کہ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. زبردست قسم کا ایک اصول بتایا ہے، قرآن نے بتایا ہے. قرآن کی آیت پڑھا ہوں میں نے، قرآن نے بتا دیا ہے کہ انما المؤمنون اخوۃ، تمام کے تمام جتنے بھی مومن ہیں وہ سارے کے سارے بھائی ہیں. بھائی کا پیغام دیا ہے. رنگ، نسل، قوم، بڑا چھوٹا، عزت دار، بے عزت، پیشے کے اعتبار سے کوئی دنیا کی فوقیت حاصل نہیں ہے، سارے آپس میں بھائی ہے. تو فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ، دوسرا جملہ فرمایا اپنے بھائیوں کے درمیان میں خیر خواہ رہو، ان کی اصلاح کرو. فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ، پہلا پیغام تھا کہ ہم نے تم سب کو بھائی بنا دیا ہے. دوسرا پیغام دیا کہ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ، تم اپنے بھائیوں کے درمیان میں خیر خواہ رہو. تو پھر کیا ہوگا؟ تیسرا نتیجہ نکالا، ہم اس کو کہتے ہیں صغرا اور کبرا ملا کر پھر آخر میں نتیجہ نکالا. نتیجہ کیا؟ لعلکم ترحمون، تمہارے اوپر رحم کر دیا جائے گا. نتیجہ یہ نکلا، آپ اپنے لیے بہتری چاہتے ہو
अपने लिए खैर ख्वाही चाहते हो और अपनी इज्जत चाहते हो और अपनी कामयाबी चाहते हो और दुनिया और आखिरत दोनों की फलाह चाहते हो, तो उसका राज इस बात का अंदर है कि तुम माशरे के अंदर अपने मुसलमान भाइयों का खैर ख्वाह रहो। अगर तुम्हें अपनी तरक्की पसंद नहीं है, अगर तुम्हें अपनी कामयाबी पसंद नहीं है, तुम मुसीबतों के शिकार होना चाहते हो, परेशानियों की जिंदगी बसर करना चाहते हो और दुनिया और आखिरत दोनों को बर्बाद करना चाहते हो, तो फिर क्या है इसको हम मफहूम मुखालिफ कहते हैं। हमारे जो उसूल है, हमारे उसूल में इसको कहते हैं मफहूम मुखालिफ। मफहूम मुखालिफ इस आयत का यह निकला कि फिर अगर तुम खैर ख्वाही अपने लिए नहीं चाहते हो, कामयाबी नहीं चाहते हो, तो फिर एक दूसरों के साथ खैर ख्वाह न रहो, एक दूसरों के खैर ख्वाह न रहो। पॉइंट समझ में आया? अल्लाह ने फरमाया कि तुम आपस में भाई हो, फिर आपस में खैर ख्वाह रहो तो तुम्हारे ऊपर रहम कर दिया जाएगा। यह मुस्बत पहलू था। अब इसका मफहूम मुखालिफ क्या है? अगर तुम कामयाब नहीं होना चाहते हो, अगर तुम परेशान रहना चाहते हो, जिंदगी मुसीबतों में बसर करना चाहते हो, तो फिर इसका मफहूम मुखालिफ यह है कि फिर मुसलमानों का खैर ख्वाह न रहो। दूसरों के लिए खैर ख्वाह न बनना तुम्हारे लिए मुसीबत है, तुम्हारी खैर ख्वाही नहीं है इसमें। आपको समझ में आया? अब इसकी तशरीह में एक हदीस से करूंगा। आप दूसरों के खैर ख्वाह बने तो तुम्हारा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया है? अल मुमिनु लिल मुमिनी कल बुनियान। अब आप खैर ख्वाह है ना, आपको पूरा मोहल्ला चाहता है, आपको पड़ोस भी चाहते हैं, सारे मुल्क के मुसलमान आपको अच्छा बंदा समझते हैं, खैर ख्वाह समझते हैं, समझ बाजी पूरी दुनिया के लोग आपको अच्छा समझते हैं, तो फिर क्या होगा? अल मुमिनु लिल मुमिनी कल बुनियान यशुद्दु बाज़ुहा बाज़न। कि मोमिन के लिए एक इमारत की तरह है, इमारत की ईंटों की तरह है। ये सारे जितना भी पब्लिक तलहाल में जितने भी लोग हैं, ये सारे लोग, हर घर के अंदर जितने अफराद हैं, ये सारे अफरादों की मिसाल ईंटों की तरह है। किसकी तरह भाई? ईंटों की तरह है। ईंटों में कोई अच्छी ईंटें होती है, बड़ी गौर से सुनना, ईंटों में कोई अच्छी ईंटें होती हैं, कोई जो छोटी होती है, कोई बड़ी होती है, कोई आधी होती है, कोई पौने होती है, हाँ, उसमें कोई टुकड़े होते हैं, लेकिन इमारत के लिए वो सारे काम आते हैं। आते नहीं आते? वो सारे काम आते हैं। आपने बड़ी ईंट को बड़ी जगह में लगाना होता है, छोटी को छोटी जगह में लगाना होता है, और पुर्जे को पुर्जे पर लगाना होता है। कोई भी एक मटेरियल का टुकड़ा आपसे जाया नहीं होता। तो तुम्हारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अल मुमिनु कल मुमिनी कल बुनियान यशुद्दु बाज़ुहा बाज़न। ये इमारत की ईंटों की तरह है कि इमारत की ईंटें एक दूसरों के साथ लग लग के इमारत क्या हो जाती है? तैयार हो जाती है। अब ये जो हमारी मस्जिद है, ये ईंटों की सूरत में थी, रेत की सूरत में थी, सीमेंट की सूरत में थी, मटेरियल की सूरत में थी, सारा जुड़ गया, इतना खूबसूरत इमारत क्या हो गया? तैयार हो गया। तो इन लोगों को आप बेकार न समझ लो, किसी को भी। क्या पता कि कौन से मौके पर कौन सा आपके लिए काम आ सकता है। क्या पता कि किसी भाई के जरिए से आपके बच्चे की नौकरी लग जाए, क्या पता कि किसी भाई की वजह से आप किसी नुकसान से बच जाए, क्या पता किसी बहन की वजह से जो है क्या नाम है आपका जो है क्या नाम है हिफाजत हो जाए, आपको किसी की दुआ लग जाए, किसी की रहनुमाई लग जाए। आप जुल मिल के रहेंगे और प्यार मोहब्बत में रहेंगे और खैर ख्वाही में रहेंगे, हाँ, और एक दूसरों के गम खार होंगे, तो फिर यह है कि आप
معاشرے میں کبھی بھی آپ نقصان نہیں اٹھائیں گے. میں نہیں کہہ رہا، تمہارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے. اور فرمایا کیا ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. یہ کس نے فرمایا ہے؟ مسلمان وہ ہے کہ جس مسلمان سے دوسرے مسلمان اس کی زبان سے اور اس کی ہاتھوں سے کیا رہے؟ محفوظ رہے. بولو، کس کو نبی علیہ السلام نے مسلمان کہا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمان اس شخص کو کہا ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کی ہاتھوں سے اس کی شر اور تکلیفوں سے دوسرے مسلمان کیا رہے؟ محفوظ رہے. یہ تمہارا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. سمجھ میں آیا؟ آپ اپنے گربان میں غور کریں، جہاں کہ آپ ترازو تمہارے سامنے تمہارے کندھے پہ لٹکا دیا ہے. تمہارے حبیب نے ترازو تمہارے کندھے میں لٹکا دیا ہے. آپ خود اپنی مسلمانی کا فیصلہ کر سکتے ہیں. کیسے کر سکتے ہیں؟ اس طرح کر سکتے ہیں کہ آپ دیکھیں اپنے گربان میں ابھی کہ کیا تجھ سے تیرے رشتہ دار محفوظ ہے؟ کیا تجھ سے تیرے پڑوس محفوظ ہے؟ کیا تجھ سے تیرے علاقے کے لوگ محفوظ ہیں؟ کیا تجھ سے تیرے ملک محفوظ ہے؟ تیرا ملک کی معیشت محفوظ ہے؟ تمہارا ملک کی کنٹری جو ہے نا آبادی محفوظ ہے؟ اگر آپ سے ساری دنیا مطمئن ہے، محفوظ ہے، تو آپ دھیمے انداز میں اپنے جی میں کہہ دے کہ الحمدللہ کہ میں مسلمان ہوں. لیکن آپ کی زبان سے اور آپ کے ہاتھوں سے اگر آپ کے رشتہ دار محفوظ نہیں ہے، آپ کے پڑوس محفوظ نہیں ہے، آپ کے علاقے والے محفوظ نہیں ہے، آپ کے ملک والے محفوظ نہیں ہے، اور پوری دنیا کے مسلمان محفوظ نہیں ہے، تو آپ پھر اپنے ایمان کے اوپر اور اپنے اسلام کے اوپر تھوڑا سا نظر ثانی کر لے. کیا کر لے بھائی؟ نظر ثانی کر لے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ تمہارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور میرا حبیب فرما رہے ہیں. اور اس کے ہاتھوں سے اور اس کے صحابہ کے ہاتھوں سے مسلمان محفوظ تھے. جیسے میں نے پچھلے جمعوں میں بتایا تھا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. وہ دوسروں کو ترجیح دیتے تھے جبکہ اپنے ساتھ فاقے لگے ہوتے تھے. رحماء بینہم اشداء علی الکفار. وہ آپس میں رحم دل تھے اس لیے کہ ان کے سینوں میں ایمان تھا، اسلام تھا، قرآن کا قانون تھا اور محمد کی صحبت تھی صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ تو اس لیے تمہارا قرآن نے، تمہارے اللہ نے، تمہارے نبی نے، تمہارے احادیث نے تمہیں یہ پیغام دیا ہے. اور اگلی بات سنیں، تمہارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ فرمایا ہے کہ لا تقاطعوا، کہ آپس میں قطع رحمی نہ کرو، توڑ پیدا نہ کرو، آپس میں نہ ٹوٹو، آپس میں نہ بٹو، اپنے ٹکڑے نہ کرو. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو تھامے سے مضبوطی سے پکڑو اور اس میں بٹنا نہیں ہے، تقسیم نہیں ہونا ہے. تو فرمایا لا تقاطعوا، اپنا آپ کو ٹکڑے نہ کرو. ولا تدابروا، ایک دوسروں سے پیٹ نہ پھیرو، ایک دوسروں سے، دونوں جانب سے. ہم اس کو باب مفعلہ کی صیغے کہتے ہیں. دونوں جانب سے ایک دوسروں سے پیٹ نہیں پھیرنا ہے. ولا تباغضوا، اور ایک دوسروں سے بغض بھی نہ رکھو. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے.
وہ فرماتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے کہ ایک دوسروں سے بغض بھی نہ رہو، ولا تحاسدوا، اور ایک دوسروں سے حسد بھی نہ کرو، وکونوا عباد اللہ اخوانا، وکونوا عباد اللہ اخوانا، اور اللہ کے بندے بن جاؤ، شیطان کے بندے نہ بنو، اللہ کے بندے بن جاؤ، وہ اخوانا، اور بھائی بھائی بن جاؤ، وکونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندے بن جاؤ۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اس صورت میں جس کا پہلا آیت میں نے تلاوت کی ہے، دوسری آیت کا اندر فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، کہ ایک قوم دوسری قوم کے اوپر مذاق نہ اڑائے، مسخرے نہ کرے، مذاق نہ اڑائے، مسخرے نہ کرے، عسى ان یکونوا خیرا منہم، امید ہے کہ شاید وہ تم سے بہتر ہو، وہ دوسری قوم آپ سے بہتر ہو، ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن، کہ نہ کوئی عورت دوسری عورت کے اوپر، نہ کوئی خاتون دوسری خاتون کے اوپر مذاق نہ اڑائے، کیا پتہ کہ وہ خاتون تم سے بہتر ہو، عسى ان یکن خیرا منہن، ولا تلمزوا انفسکم، اپنے مسلمان بھائیوں کی عیب تراشی نہ کرو، مسلمان بھائیوں کی عیب تراشی نہ کرو، منہ کے سامنے تانے نہ دو، ولا تنابزوا بالالقاب، ولا تنابزوا بالالقاب، برے ناموں سے ان کو نہ پکارو، جو اسلام کا نام ان کے والدین نے ان کے لیے رکھا ہے اس نام سے اس کو پکارو، برے ناموں سے نہ پکارو۔ ہمارے یہاں معاشرے میں ہر ایک کے نام کو بدلا ہوتا ہے، مختلف ناموں سے پکارتے ہیں، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، ایمان کے بعد یہ برا نام ہے جس کو تم پکار رہے ہو، بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں میں، جو ان باتوں سے توبہ نہیں کرے گا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، فرمایا کہ وہ ظالم ہے، وَمَنْ لَمْ يَتُبْ، جو توبہ نہیں کرے گا ان باتوں سے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ ظالم ہے، وہ ظالم ہے۔ پھر آگے مزید فرمایا اللہ نے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا، فرمایا اے ایمان والو، اے ایمان والو، ایک دوسروں کے لیے برے گمان سے پرہیز کرنا، بچو گمان سے۔ تمہیں تو یہ حکم ہے کہ آنکھوں دیکھا بھی چھپا دو، کیا حکم ہے بھائی مسلمانوں کو؟ مسلمانوں کو کیا حکم ہے؟ اگر آپ کسی بھائی کی عیب کو دیکھتے تو آپ کو چھپانے کا حکم ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ جو آدمی کسی ایک مسلمان کی عیب کو چھپاتا ہے تو اللہ اس کے 70 عیوب کو چھپاتا ہے۔ بولو بولو بولو، اونچا بولو، جو آدمی کسی مسلمان آدمی کے عیب کو چھپا لیتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنے عیوب کو چھپاتا ہے؟ 70 عیوب کو چھپاتا ہے۔ ہمیں تو عیوب کو اور دیکھا ہوا کو بھی چھپانے کا حکم ہے، جائے کہ ہم بدگمانے کرتے رہے۔ ہمیں تو دیکھا ہوا کو بھی چھپانے کا، پردہ ڈالنے کا حکم ہے، ہمیں تو دیکھا ہوا کو بھی پردہ ڈالنے کا حکم ہے، جائے کہ ہم بدگمانے کریں۔ تو اس لیے فرمائے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، کہ اے مسلمانوں بدگمانی سے بچو، بہت سارے گمانوں سے بچو، اس لیے کہ بدگمانی یہ بہت بڑے کبیرہ گناہ ہے۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، اگلا جملہ، جاسوسیاں نہیں کرو، ادھر آ کر میرے دوست بن گئے
اور سارا حال میرا اندر سے نکال دیا دل کا، سارے گھر کے حالات معلوم کر دیے، کاروبار کے حالات معلوم کر دیے، اچھا برا سارا معلوم کر دیا دوست بن کر، اور ادھر جا کر جو ہے نا دوسرے کے کان میں ڈالتا رہا، ہاں دوسرے کے کان میں پھوڑتا رہا، پھلاتا رہا، ہاں اس کو ایٹم بم بنا کر میرے لیے پھاڑ لیا۔ تو فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسیاں نہ کرو، کان پھوسیاں نہ کرو۔ حدیث میں یہاں تک آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اگر تین کہیں بیٹھے ہو، غور سے سننا، تم اگر تین کہیں بیٹھے ہو تو دو کان میں پھس پھس نہیں کرنا تیسرے کو چھوڑ کر۔ وہ بیچارہ پریشان ہو جائے گا کہ پتہ نہیں دونوں میرے لیے کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ تمہارا نبی علیہ السلام کے تعلیمات ہے، وہ یہ تمہارے نبی علیہ السلام کے تعلیمات ہے، یہ میرے آقا کے تعلیمات ہے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ تمہارا اللہ نے کہا کہ وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسیاں پھس پھس نہ کرو، اور پھر تمہارا حبیب نے کہا کہ اگر تین بھی ساتھ بیٹھے ہو تو دو کانوں میں پھس پھس نہ کرو، بے شک کوئی اچھی بات ہی کیوں نہ کر رہا ہو، تیسرے کو پریشانی ہو جائے گی۔ اتنا خیال رکھا ہے تمہارے نبی نے، تمہاری عزت آبرو کا، تمہاری خیر خواہی کا، تمہارے اصلاح کا، ہاں تمہاری بہتری کا اتنا خیال رکھا ہے کہ کسی جان کو تکلیف نہ ہو، کسی آبادی کو تکلیف نہ ہو، کسی امن کو جو ہے نا نقصان نہ پہنچے، اس لیے کہ ان سارے معاملات کی وجہ سے امن کو نقصان پہنچتا ہے، اس کو نقصان پہنچتا ہے، امن کو نقصان پہنچتا ہے۔ اور پھر فرمایا اسی صورت کے آخر میں کہ ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آ جائے کوئی خبر لے کر، یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم فاسق بنبأ، اس طرح ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی فاسق آ جائے کوئی خبر لے کر، اس کی پوری تحقیق کرو، بغیر تحقیق کے اداروں پر، بغیر تحقیق کے شہروں پر۔ اب یہ بچے بھی تقریر کرنا شروع ہو گئے ادھر وجد میں آ کے، بات سمجھ میں آیا؟ تو فرمایا تمہارا حبیب بغیر تحقیق کے اداروں پر، بغیر تحقیق کے آبادیوں پر، بغیر تحقیق کے عوام کے اوپر جو ہے نا یلغار شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے کہ ہم کوئی غزہ میں رہتے ہیں یا کوئی ہم جنگی میدان میں ہیں۔ منٹ نہیں لگاتے پاکستانی عوام، بغیر تحقیق کے کسی کی جان لینے میں منٹ نہیں لگاتے، بغیر تحقیق کے، یا کوئی بندے نے پاگل ہو کے کوئی کام کیا ہے، یا بندے کی جو ہے کیا ہم سے کوئی مسٹیک ہو گئی ہے، یار تھوڑا اس کو مہلت تو دو، اس کو اپنا بیان تو کرنے دو۔ نہیں، کوئی ابھی مجھ سے تھوڑی سی بات ہو جائے نا پورا عوام اٹھ جائے گا مجھے مارنے کے لیے، مجھے اپنا منشا بیان کرنے کے لیے ٹائم ملے دیں گے۔ یہ مسلمان ہے اور ان کے لیے یہ تعلیمات ہے۔ ہاں ابھی اس ہفتے میں کئی جانیں ماری گئی ہے صرف جذبات میں، کتنی جانیں ماری گئی ہیں ابھی، اور ابھی اسی ہفتے میں تو کتنے لوگ مارے گئے ہیں روڈوں میں، ہجوموں میں، ہاں جذبات میں۔ اسلام میں نہیں، اسلام اس طرح کا کوئی حکم نہیں دیتا۔ اسلام کسی بھی معاملے کو یعنی کسی کے لیے اختیار نہیں دیتا۔ اسلام کا ایک اصول اور ضوابط اور قوانین ہوتے ہیں، ان قوانین کے سامنے یہ سارا معاملہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اب دیکھو کیا بنا پڑا ہے، ملک کا کیا حال بنا پڑا ہے۔ ہاں پتہ نہیں وہ بات حقیقت ہے کیا، اس طرف کوئی نہیں جائے گا، بس ایک چھوٹی سی تیری لگانا ہے، یا تو سارے وکیل باہر نکل جائیں گے اور پورا ملک کو تیس سے نیس کر دیں گے پورا وکیل، یا تو کسی پارٹی کے بندے نکل آئیں گے، وہ سارا پارٹی کے بندے نہ کسی غریب کی گاڑی دیکھیں گے، نہ کسی کی گھر دیکھیں گے، نہ تو کسی غریب کی جان دیکھیں گے۔ ہاں تو یا تو کوئی حکمران جو ہے کیا نام اپنی حکومت بچانے کے لیے اور ایسا جو ہے یلغار کر دے گا، ہاں وہ حکومت بچتا نہیں بچتا وہ بات کی بات ہے، یا تو یہ ہے کہ کوئی اسٹوڈنٹ ایسے جذبات میں آ جائیں گے، ہاں جیسے کہ باولے کتے اور جو ہے کیا نام نکل گئے روڈوں پہ، آپ جو ہے کسی کی جان چھوڑنا ہی نہیں ہے۔ یار یہ کیا کوئی ترتیب ہے؟
یہ انسانیت ہے؟ یہ تو مسلمانی تو دور، انسانیت سے بھی ہٹ کر کے کام ہے. یہ تو مسلمانی کو تو دور رکھو نا، ادھر دور. یہ انسانیت سے بھی ہٹ کر کے کام ہے. اسلام اس طرح جذبات کو سے منع کرتا ہے. اسلام جذبات کو کنٹرول کرنے کا حکم دیتا ہے، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے. سمجھ میں آیا؟ لیکن اللہ کے فضل سے علماء ہیں، آپ کو یہ دنیا کی کسی چیز کو توڑتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، پھر بھی ان کے پیچھے لیبل لگتا ہے کہ دہشت گرد ہے. جو دہشت گرد ہے وہ تمہارے یار دوست ہوں گے، تم نے بنایا ہوں گا. داڑھی ٹوپو والوں کو اندر سے کھوکھلا کر کے دیکھو تو وہ کوئی اور مذاق کے نکل آتے ہیں. میری بات سمجھ میں آئی؟ جن لوگوں کو تم نے ٹوپی اور داڑھی رکھ کر ان کو مجاہد بنایا ہے یا ان کو طالبان بنایا، کچھ بھی بنایا ہے، اگر ان کو کروج کے دیکھو، ان کی چیزیں نکال کے دیکھو تو وہ آپ کو مسلمان بھی نظر نہیں آئیں گے. یہ لیبل علماء کے اوپر نہ لگاؤ، مدارس کے اوپر نہ لگاؤ. مدارس میں ہمیں اس قسم کی کوئی ترغیب نہیں دی گئی جب ہم پڑھ رہے تھے کہ آپ نے ملک کے اوپر یلغار کرنا ہے، اداروں کے اوپر یلغار کرنا ہے، آپ نے آبادیاں توڑنا ہے. یہ کئی مدرسے میں خدا کے فضل سے یہ تبلیغ ہمیں نہیں دیا گیا ہے، اور نہ ہم اپنے اسٹوڈنٹوں کو ایسی تبلیغ کرتے ہیں، نہ دیتے ہیں. سمجھ میں آئے؟ ابھی یونیورسٹیوں کے سارے بدماش نکلے تھے نا، سارا ملک کو توڑ رہے تھے، پتہ نہیں بات کیا تھی، حقیقت تھی جھوٹ تھی. ہاں، لیکن میں نے اپنے بھائی کو میسج کر دیا کہ میں نے کہا خبردار تو نکلے ان کے پیچھے، اپنے تعلیم سے تعلیم رکھنا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مسلمانوں کے لیے جو حقوق ہے وہ اس کے نبی نے اس کے لیے بڑی رہنمائی کی ہے، لیکن اس رہنمائی کو کوئی حاصل کرنے کے والے کوئی ہو تو پتہ ہی نہیں ہے. سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ المؤمنون کرجل واحد. ہاں، وہ آیت پڑھ رہا تھا ولا تجسسوا. اللہ نے فرمایا ہے کہ جو ہے کیا نام، جاسوسی نہ کرو. کوئی جھوٹی خبر لے کر آئے اس کی تحقیق کرو. کیوں؟ کہ اس سے تمہیں نقصان پہنچ سکتا ہے. ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہ تم کسی قوم کو جہالت کی وجہ سے اس کو رون دو گے، اس کو نقصان پہنچاؤ گے، تو کل جو ہے ملامت ہو کھا کر بیٹھ جاؤ گے. سمجھ میں آیا جی؟ تو کوئی بھی جھوٹی خبر لے کر آئے، کسی قسم کی خبر لے کر آئے، اس کی تحقیق کے لیے ادارے ہیں، افراد ہیں، وہ کریں گے اس کے. تمہیں کس نے بولا کہ جو ہے کیا نام چڑھایا کر کے پورے ملک کے نظام کو برباد کر دو؟ سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ اگلا جو اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ہاں ولا یغتب بعضکم بعضا، ولا یغتب بعضکم بعضا، کہ تم ایک دوسروں کے غیبت بھی نہ کرو، بعض کی غیبت نہ کرو. ایحب ان یاکل ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. ایک دوسروں کی غیبت نہ کرو. کیا تم میں سے کوئی ایک پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا لے؟ یہ قرآن کی آیت ہے. تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا کیا کرے؟ گوشت کھا رہے. تم اس کو ناپسند کرتے ہو. تو یہ غیبت کرنا مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے قابل ہے. ایک جگہ دو خواتین بیٹھی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام گزر رہے تھے، دو عورتیں ایک جگہ بیٹھی ہوئی تھی. تو فرمایا تمہارا روزہ ٹوٹ گیا ہے. تو فرمایا انہوں نے یا رسول اللہ ہم نے کوئی کھانا پینا بھی نہیں کیا اور کوئی بھی نہیں کچھ کام نہیں کیا، تو ہمارا روزہ کیسا ٹوٹ گیا؟ تو فرمایا تم نے گوشت کھایا ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کا گوشت کھایا ہے. کہتے یا رسول اللہ ہم نے تو کوئی گوشت نہیں کھایا، پھر بھی وہ مسلمانوں کا گوشت، نعوذ باللہ ایسا تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ فرمایا آپ اپنے حلق میں انگلیاں ڈال دو اور الٹی کرو تو پتہ چلے گا کہ تم نے کیا کھایا ہے. حلق میں انگلیاں ڈال دی گئی اور الٹی آئے، دیکھا تو گوشت کے لوٹھڑے نکلے. کہنے لگا تم نے ابھی یہاں بیٹھ کے اس محفل میں دونوں نے غیبت کی ہے، اور قرآن نے کہہ دیا ہے ایحب ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. تم میں سے کوئی ایک پسند کرے گا کہ اپنے مرا ہوا بھائی کا گوشت کھا لے. یہ غیبت کے لیے اللہ نے وعید سنائی ہے. اور پھر آگے ایک پیغام دیا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. اے دنیا کے اندر جتنے رہنے والے انسانوں، یاد رکھو
تمہارے ایک دوسروں کے اوپر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، خاندانوں کے اعتبار سے، شخصیتوں کے اعتبار سے، عزت بےعزتی کے اعتبار سے۔ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ اس سے پیدا کیا ہے؟ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ایک نر اور ایک مادے سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ البتہ آگے جو ہم نے قبیلے بنایا ہے، شعوبا و قبائل لتعارفوا، یہ قبیلے کہ فلاں قبیلے کا فلاں آدمی، تاکہ ایک دوسروں کو پہچان کر ایک دوسروں تک پہنچنا، رسائی حاصل کرنا آپ کو کیا ہو؟ آسان ہو۔ ابھی مثال کے طور پر یہاں ایک آدمی ہے، اس کے 10 نام ہیں، 10 آدمی ہے، ان کا ایک ہی نام ہے، 10 آدمیوں کا ایک ہی نام ہے، کیا پتہ چلے گا؟ ہاں، آپ نے کس آدمی کے پاس جانا؟ 10 نام ہے ایک آدمی کے، یعنی 10 آدمیوں کا ایک ہی نام ہے، آپ کس آدمی کے پاس جائیں گے؟ لیکن آپ مغل قبیلے کے فلاں ٹبر کے فلاں جو ہے کیا نام ہے بندے کے پاس میں نے جانا ہے، تو آپ فوراً پہنچیں گے نہیں پہنچیں گے؟ پہنچیں گے۔ تو اس طرح پہنچنے کے لیے، ایک دوسروں کو پہچاننے کے لیے، رسائی حاصل کرنے کے لیے یہ قبیلے بنایا ہے۔ جہاں تک عزت و احترام کی بات ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں عزت مند، تم میں شریف، تم میں جو ہے باوقار اور تم میں قابل احترام وہ شخص ہے جو اللہ کے ہاں پرہیزگار ہو۔ احترام کس کو حاصل ہے بھائی؟ پرہیزگار کو، تقویدار کو، ایماندار کو، اعمال صالحہ والے کو، صلہ رحمی رکھنے والے کو، اس کو اکرام حاصل ہے۔ خاندانی اعتبار سے اکرام حاصل نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ تو آپ آخری میں بتاتا ہوں، آخر میں باہر جو محلے میں میری مائیں بہنیں سن رہی ہے، ان سے بھی میری گزارش ہے کہ یہ جو حدیث ابھی میں پڑھنے والا ہوں، اس کو غور سے سننا، اس کو غور سے سننا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، المؤمنون کرجل واحد ان اشتکا رأسہ ان اشتکا کلہ، ان اشتکا عینہ ان اشتکا کلہ۔ سارے مومنین کی مثال ایک روایت میں، دوسری روایت میں سارے مسلمانوں کی مثال ایک جان کی طرح ہے۔ کس کی طرح بھائی؟ سارے مومنین کی مثال ایک جان کی طرح ہے۔ اگر ایک جان کو سر میں درد ہوتا تو پورا جسم دکھتا ہے، آنکھ میں درد ہوتا تو پورا جسم دکھتا ہے۔ تو فرمایا مسلمانوں کی تکلیف کو اپنا تکلیف سمجھنا چاہیے، پڑوس کی تکلیف کو اپنا تکلیف سمجھنا چاہیے، برادری کی تکلیف کو اپنا تکلیف سمجھنا چاہیے، اور دیگر علاقے والے مسلمانوں کی تکلیف کو، ملک کے اندر رہنے والے مسلمانوں کی تکلیف کو اپنا تکلیف سمجھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ تکلیف دینے کے لیے آپ نے روڈ بھی بند کر دیے، آبادیوں کا اوپر آگ بھی لگا دیے، گاڑیاں بھی تباہ کر دیے، اور جو ہے معیشت کو بھی تباہ کر دیے۔ آپ کو خیال ہی نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں، اور آپ کا خیال نہیں کہ میں بہتر کر رہا ہوں، میں کسی کے حقوق کے لیے نکلا ہوں، لاکھوں کے حقوق ضائع کر کے، بولو لاکھوں کے حقوق ضائع کر کے ایک کے حق کے لیے نکلا ہے، لاکھوں کی جانیں ضائع کر کے ایک کی جان کے لیے نکلا ہوا بیچارہ۔ ہاں، تو یہ جذبات ہے، یہ کوئی حقوق نہیں ہے، اپنے بس دل میں آیا ہوا خیال کو نافذ کرنا ہے، چاہے وہ کسی پارٹی کا بندہ ہو، چاہے وہ کسی نظام کا بندہ ہو، چاہے وہ کسی طبقے کا آدمی ہو۔ تو لہٰذا میں پوری دنیا سے گزارش کرتا ہوں، سمجھ میں آیا جی، کہ وہ یہ کرے کہ جب بھی کوئی کام کرنا ہو، آپ نے کچھ کرنا ہو، آپ نے اسلام کو فالو کرنا، اسلام کی طرف دیکھنا۔ اسلام آپ کے لیے بہترین رہنمائی کر سکتا ہے اور آپ کو نقصانات سے بچا سکتا ہے۔ آخری ایک حدیث بتا کر ختم کرتا ہوں، آخری ایک حدیث بتا کے، ٹھیک ہے؟ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ایک دوسری روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت یہ ہے، لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث۔ آخری تمغے کے اعتبار سے اس کو جیب میں رکھ کے لے جانا ہے، ٹھیک ہے؟ اس روایت کو جیب میں رکھ کے ہمیشہ کے لیے بیٹھ جانا، کہیں ضرورت پڑی تو اس پر غور کر لینا۔ جب آپ جذبات میں آئے نا، کسی کی گربان، اپنا گربان، کسی کے اوپر گولی چلانا یا اپنے اوپر گولی چلانے کا خیال آیا نا، یا کسی کو گالی دینا یا اپنے کو گالی کھانے کا جب وقت آیا نا، اس وقت اس روایت کو جیب میں نسوار کی طرح رکھ لینا۔ نسوار تو نہیں کہوں گا اس کے لیے وہ ٹیکا سمجھوں گا جو آپ کی جان بچا سکے، اس کی طرح اس روایت کو رکھنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لا یحل لمسلم، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے ان یحجر اخاہ فوق ثلاث،
اپنے ذاتی بھائی کو، مسلمان بھائی کو 3 دن سے اوپر اس کو ناراض کر کے چھوڑا ہے. آپ کو یہ جائز نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ آپ کسی مسلمان آدمی سے ناراض ہو. اگلی روایت سنیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن حجر فوق ثلاث فمات دخل النار. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کسی شخص نے اپنے مسلمان بھائی کو چھوڑ دیا، ناراض ہو گیا، اس سے باتیں نہیں کی، اور 3 دن گزر گئے، مات سو مر گیا، دخل النار سیدھا آگ میں. کہاں پہ؟ سیدھا جہنم میں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، ابو ہریرہ فرماتے نبی علیہ السلام نے فرمایا فمن حجر فوق ثلاث فمات دخل النار. جس آدمی نے اپنے مسلمان بھائی کو، یعنی فمن حجر فوق ثلاث فمات دخل النار، یعنی جس نے مسلمان بھائی کو چھوڑ دیا، باتیں نہیں کیا، وہ مر گیا، سیدھا جہنم میں چلا جائے گا. آپ غور کرو کتنے رشتے ایسے ہیں جو قریب تر رشتے ہیں لیکن مرنے پر فوتگیوں پر بھی نہیں جاتے، مرنے پر فوتگیوں پر بھی نہیں جاتے. چھوڑو یار، اس کے پاس کیا جانا ہے، اس کو تو چھوڑ دیا ہے، لیکن اپنے آپ کو بھی تو چھوڑاؤ جہنم سے. اس کو تو چھوڑو یار، وہ بیچارہ تو ٹر گیا ہے. ہاں، لیکن آپ نے اپنے اوپر گربان نے دیکھا ہے کہ میں نے اس چھوڑنے پر میں نے کہاں جانا ہے. اسلام کو کتنا فالو کرتے ہیں آپ سارے اپنے گربانوں میں دیکھیں، کتنوں سے کتنے لوگ ناراض ہیں، بھائیوں سے ناراض ہیں، پڑوس سے ناراض ہیں، رشتہ داروں سے ناراض ہیں، علاقے والوں سے ناراض ہیں. اب یہ سارے ناراض اس روایت کو اب آیات سمجھ کر رکھ لینا. تمہارا نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے کہ جو آدمی کسی کو 3 دن تک چھوڑے رکھیں، باتیں نہ کرے، اس کو مر جائے، کہاں جائے گا؟ اونچا بولو، اونچا. جہنم میں جائے گا. عمل کریں گے انشاءاللہ. ہم نے دنیاوی ماحول کو فالو نہیں کرنا ہے، ہم نے دنیا کے ماحول کو فالو نہیں کرنا ہے، دنیا کے ماحول سے متاثر نہیں ہونا. ہم نے اسلام کے ماحول سے کیا ہونا ہے؟ متاثر ہونا ہے. اور جب بھی جذبات میں آئے تو جذبات کو ٹھنڈے کرنا ہے، اور ٹھنڈے کر کے اگر آپ خود نہیں سمجھتے ہیں تو کسی ایک اسلامی یعنی اچھا سمجھنے والا ایک عالم سے رہنمائی حاصل کرنا ہے کہ میں ان جذبات کے اندر، اس غصے کے اندر کیا کچھ کر سکتا ہوں، تو آپ کا اچھی طرح رہنمائی فرمائیں گے. پیٹ مراک تھاپو. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پیٹ تھے جو تھے